دنیا کے فلاسفرز، یہ کتاب رابرٹ برونر نے لکھی تھی. یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے. یہ معاشی نظریات کی تاریخ اور بڑے اقتصادی مفکرین کی زندگیوں اور کاموں پر روشنی ڈالتی ہے. کتاب کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ کیسے مختلف زمانوں کے معاشی نظریات نے انسانی معاشروں کو تشکیل دیا اور ان کے اثرات آج بھی برقرار ہیں. اس کتاب میں معاشی مفکرین کا تعارف کیا گیا ہے. یہ کتاب ان عظیم فلسفیوں کے بارے میں ہے جنہوں نے دنیا کے معاشی نظام کو سمجھنے اور بہتر بنانے کے لیے نظریات پیش کیے، جیسے ایڈم اسمتھ، کارل مارکس، جان اسٹیورٹ مل اور دیگر. یہ کتاب معاشیات کی اہمیت کو بیان کرتی ہے کہ معاشیات صرف دولت یا کاروبار کی بات نہیں کرتی، بلکہ یہ انسانی زندگی اور معاشرتی انصاف کو متاثر کرتی ہے. اس کتاب میں ایڈم اسمتھ، یہ 18ویں صدی کے ایک مشہور معاشی مفکر اور فلسفی تھے جنہیں جدید معاشیات کا بانی کہا جاتا ہے. ان کی سب سے مشہور کتاب دا ویلتھ آف نیشن، اردو میں کہتے ہیں دولت اقوام، یہ 1776 میں شائع ہوئی تھی، جو آج بھی معاشی نظریات کی بنیاد سمجھی جاتی ہے. ایڈم اسمتھ کے کچھ اہم خیالات ہیں. سب سے پہلے تو انویزیبل ہینڈ، غیر مرئی ہاتھ. ایڈم اسمتھ کا مشہور نظریہ یہ ہے کہ جب افراد اپنی ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ مجموعی طور پر سماج کے فائدے میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے کسی غیر مرئی ہاتھ کی رہنمائی. مثلا اگر تاجر منافع کمانا چاہتا ہے تو وہ زیادہ معیاری اور سستی چیزیں فراہم کریں گے، جس سے خریداروں کو بھی فائدہ ہوگا. دوسرا ان کا خیال تھا آزاد منڈی، فری مارکیٹ. اسمتھ نے آزاد منڈی کی حمایت کی، جہاں حکومت کی مداخلت کم سے کم ہو اور کاروبار اپنی مرضی سے چلے. انہوں نے کہا کہ آزاد منڈیوں میں چیزوں کی قیمت اور معیار خود بخود بہتر ہو جاتے ہیں. تیسرا ان کا امپورٹنٹ مضمون تھا تقسیم کار محنت، ڈویژن آف لیبر. اسمتھ نے کہا کہ اگر کام کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا جائے اور ہر فرد کو ایک خاص کام میں مہارت دی جائے تو پیداوار میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. یہ تصور آج کی صنعتی ترقی کا بنیادی اصول ہے. معاشی ترقی، یہ ان کا چوتھا پوائنٹ تھا. ایڈم اسمتھ نے کہا کہ ایک قوم کی دولت صرف سونا اور چاندی نہیں، بلکہ اس کی پیداوار اور خدمات کی مقدار ہے. اس لیے محنت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی میں ترقی کو اہم سمجھا. ایڈم اسمتھ کا اثر آج بھی موجود ہے اور یہ سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم کے نظام کو مضبوط نظریاتی بنیاد فراہم کرتا ہے. ان کے خیالات آج بھی معاشیات، کاروبار اور پالیسی سازی میں اہم ہیں. جدید آزاد منڈی کے نظام میں ان کے نظریات کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. ایڈم اسمتھ کا کام معاشی سوچ کے لیے سنگ میل ہے اور دنیا کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کس طرح معاشرتی اور معاشی نظام مل کر ترقی کر سکتے ہیں. دوسرا فلاسفر وہ تھا کارل مارکس. یہ ایک جرمن فلسفی تھا، معاشی ماہر تھا، تاریخ دان اور انقلابی مفکر، جنہوں نے جدید سوشلسٹ اور کمیونسٹ نظریات کی بنیاد رکھی. کارل مارکس کا کام انسانی تاریخ، معاشی نظام اور طبقاتی جدوجہد کے گہرے تجزیے پر مبنی ہے. مارکس کی تعلیمات نے دنیا کے کئی سیاسی اور سماجی نظاموں کو متاثر کیا، خاص طور پر 19ویں اور 20ویں صدی میں. کارل مارکس کے کچھ اہم نظریات یہ ہیں: تاریخی مادیت، ہسٹوریکل مٹیریلزم. مارکس نے کہا کہ انسانی تاریخ معاشی حالات اور پیداوار کے ذرائع کی بنیاد پر ترقی کرتی ہے. تاریخ کے ہر دور میں معاشرتی نظام کی بنیاد معاشی ڈھانچے پر ہوتی ہے. دوسرا ان کا پوائنٹ تھا
طبقاتی جدوجہد، کلاس اسٹرگل۔ مارکس کے مطابق تمام سماجی مسائل کی جڑ طبقاتی جدوجہد ہے جو دو بنیادی طبقات کے درمیان ہوتی ہے۔ پہلا وہ طبقہ جو وسائل اور سرمایہ پر قابض ہے، اور دوسرا مزدور طبقہ جو اپنی محنت بیچ کر زندگی گزارتا ہے۔ مارکس نے کہا ان دونوں طبقات کے درمیان تنازع معاشی عدم مساوات اور استحصال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیسرا ان کا سبجیکٹ تھا قدر کا نظریہ، تھیوری آف ویلیو۔ مارکس نے کہا کہ کسی چیز کی اصل قدر اس میں استعمال ہونے والی محنت ہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں مزدوروں کو ان کی محنت کا پورا معاوضہ نہیں دیا جاتا اور منافع کا بڑا حصہ سرمایہ دار رکھ لیتا ہے۔ چوتھا ان کا موضوع تھا اضافی قدر۔ مارکس کے مطابق سرمایہ دار مزدوروں کی محنت سے پیدا شدہ قدر میں سے ایک حصہ خود رکھ لیتے ہیں جسے اضافی قدر کہا جاتا ہے۔ یہ استحصال کا بنیادی ذریعہ ہے۔ پانچواں موضوع تھا کارل مارکس کا سرمایہ داری کی تنقید۔ مارکس نے کہا کہ سرمایہ داری نظام عدم مساوات، استحصال اور معاشرتی نابرابری کو فروغ دیتا ہے۔ ان کے خیال میں یہ نظام اپنے اندر ہی تباہی کے بیچ رکھتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ منافع کے لیے مزدوروں کا استحصال کرتا ہے، جس سے طبقاتی جدوجہد میں شدت آتی ہے۔ چھٹا موضوع تھا انقلاب اور کمیونزم۔ مارکس نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک انقلاب آئے گا اور ایک ایسا نظام قائم کرے گا جہاں وسائل اور دولت کو مساوی طور پہ تقسیم کیا جائے۔ اس نظام کو انہوں نے کمیونزم کہا۔ مارکس کا اثر۔ کارل مارکس کے خیالات نے انقلابی تحریکوں، خاص طور پہ روسی انقلاب جو کہ 1917 میں اور چینی انقلاب جو کہ 1949 کو متاثر کیا۔ مارکسزم نے سوشلسٹ اور کمیونسٹ حکومتوں کے لیے نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ مارکس کے خیالات جدید سماجی علوم، سیاست اور معاشی تحقیق میں آج بھی زیر بحث ہیں۔ مارکس نے دنیا کو یہ سمجھایا کہ معاشی نظام اور طبقاتی تعلقات انسانی زندگی کو گہرائی سے متاثر کرتے ہیں۔ ان کے نظریات ہمیں معاشرتی نابرابری اور طاقت کے ڈھانچوں کو بہتر طور پہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں اور سماجی انصاف کے لیے ایک رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اسے فلسفی اس کتاب میں تھامس میلٹس ہیں۔ یہ ایک برطانوی معاشی ماہر اور پادری تھے جنہوں نے آبادی اور وسائل کے تعلقات پر گہرے خیالات پیش کیے۔ 1798 میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح آبادی کے تیزی سے بڑھنے سے وسائل کی کمی اور سماجی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تھامس کے کچھ اہم نظریات تھے۔ پہلا تو یہ آبادی اور وسائل کا تعلق۔ میلتھس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ آبادی جیومیٹری انداز یعنی 2، 4، 8، 16 میں بڑھتی ہے، جبکہ وسائل کی پیداوار صرف ارتھمیٹک انداز یعنی 2، 4، 6، 8 میں بڑھتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آبادی وسائل سے آگے نکل جاتی ہے، جو بھوک، غربت اور دیگر سماجی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ دوسرا موضوع تھا ان کا میلتھس کا اصول۔ میلتھس نے کہا اگر آبادی پر قابو نہ پایا گیا تو قدرتی عوامل جیسے قحط، بیماری اور جنگ آبادی کو کم کر دیں گے تاکہ وسائل کے ساتھ توازن قائم ہو سکے۔ تیسرا ان کا موضوع تھا آبادی پر قابو پانے کے طریقے۔ میلتھس نے آبادی کے کنٹرول کے لیے 2 اقسام کے اقدامات پیش کیے: اخلاقی کنٹرول، دیر سے شادی اور کم بچوں کی پیدائش کے ذرائع، اور دوسرا تھا قدرتی کنٹرول، قحط، بیماریاں اور جنگ جیسے قدرتی عوامل۔ چوتھا موضوع تھا میلتھس کا غربت اور وسائل کی تقسیم۔
میلتھس کے مطابق غربت ایک قدرتی نتیجہ ہے جب آبادی وسائل سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ فلاحی نظام زیادہ مددگار نہیں ہوگا کیونکہ یہ آبادی کو مزید بڑھنے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ میلتھس کے نظریات پہ تنقید ہوئی۔ ٹیکنالوجی اور ترقی۔ میلتھس نے صنعتی انقلاب اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو کم اہمیت دی۔ بعد میں ثابت ہوا کہ ٹیکنالوجی نے وسائل کی پیداوار کو بہتر بنایا اور آبادی کے اثرات کو کم کیا۔ دوسرا، انسانی ایجادات۔ میلتھس کا نظریہ انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو نظر انداز کرتا ہے جو وسائل کو بہتر طور پہ استعمال کر سکتی ہیں۔ تیسرا، معاشرتی اثرات۔ میلتھس کے خیالات کو بعض ناقدین نے غیر انسانی اور سخت گیر قرار دیا کیونکہ وہ غریبوں کے مسائل کے لیے زیادہ ہمدردی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اب تھامس میلتھس کا اثر۔ میلتھس کے خیالات نے ماحولیاتی، آبادی کے تجزیے اور اقتصادی نظریات پر گہرا اثر ڈالا۔ جدید ماحولیات میں ان کے نظریات کو بعض اوقات میلتھس بحران کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جب وسائل کی کمی آبادی کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ ان کے نظریات ڈارون کے ارتقائی نظریات پر بھی اثر انداز ہوئی۔ میلتھس کا پیغام ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کس طرح انسانی آبادی اور قدرتی وسائل کے درمیان توازن قائم رکھنا ضروری ہے۔ ان کے خیالات نے کئی اہم سوالات اٹھائے جیسے کہ زمین پر وسائل کی حد اور انسان کا مستقبل، جو آج کے ماحولیاتی چیلنجز میں بھی انتہائی موضوع ہیں۔ چوتھا اہم فلاسفر اس کتاب میں جان میریٹ کینز ہیں۔ یہ ایک برطانوی ماہر معاشیات تھے جنہوں نے 20ویں صدی کی معاشی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کا کام جدید میکرو اکنامکس کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ کینز نے خاص طور پہ معاشی بحرانوں اور ڈپریشن کے دوران حکومت کے کردار پہ زور دیا۔ اب کینز کے کچھ اہم نظریات تھے۔ پہلا تو یہ مکمل روزگار اور حکومتی مداخلت۔ کینز کے مطابق آزاد منڈی ہمیشہ مکمل روزگار کو یقینی نہیں بناتی۔ جب ڈپریشن میں ہو تو حکومت کو فعال کردار ادا کرنا چاہیے اور عوامی اخراجات یعنی پبلک اسپینڈنگ کے ذریعے طلب کو بڑھانا چاہیے۔ دوسرا ان کا موضوع تھا طلب کی اہمیت، امپورٹنس آف ڈیمانڈ۔ کینز نے کہا کہ معیشت کی صحت کا دار و مدار مجموعی طلب یعنی ایگریگیٹ ڈیمانڈ پر ہے، یعنی افراد، کاروبار اور حکومت کے خرچے کا مجموعہ۔ جب طلب کم ہو جاتی ہے تو پیداوار اور روزگار میں کمی آتی ہے جس سے معیشت بحران میں چلی جاتی ہے۔ تیسرا موضوع تھا خودکار استحکام کا انکار۔ کینز نے آزاد منڈی کے اس نظریے کو مسترد کیا کہ معیشت خود بخود توازن میں آ جائے گی۔ ان کے مطابق ڈپریشن کے دوران معیشت کو خودکار طور پر ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگ سکتا ہے اور اس دوران حکومت کو مداخلت کرنی چاہیے۔ چوتھا موضوع تھا حکومتی اخراجات اور قرضے کا کردار۔ کینز نے کہا کہ حکومت کو معاشی بحران کے دوران زیادہ خرچ کرنا چاہیے چاہے اسے قرض لینا پڑے۔ عوامی منصوبے جیسے سڑکیں، پل اور دیگر انفراسٹرکچر کے منصوبے روزگار پیدا کرتے ہیں اور معیشت کو دوبارہ ترقی کی راہ پہ ڈال سکتے ہیں۔ پانچواں موضوع تھا بچت اور سرمایہ کاری کا تنازع۔ کینز نے کہا کہ اگر لوگ بحران کے دوران زیادہ بچت کریں گے تو معیشت مزید سست ہو جائے گی کیونکہ سرمایہ کاری کم ہوگی۔ ان کے مطابق اس وقت حکومت کو سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ چھٹا موضوع تھا شرح سود کی اہمیت۔ کینز نے شرح سود کو معیشت میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی یا حوصلہ شکنی کے لیے ایک اہم آلہ سمجھا۔ اگر حکومت شرح سود کم کرے تو سرمایہ کاری اور طلب بڑھ سکتی ہے۔
کینز کے نظریات کا اثر، کینزین اکنامکس، یہ ان کا پہلا نظریہ تھا۔ ان کے خیالات پر مبنی معاشی ماڈل کو کینزینین اکنامکس کہا جاتا ہے، جو 20ویں صدی کے وسط میں زیادہ تر مغرب ممالک کی پالیسیوں کی بنیاد بنا۔ دوسرا، معاشی بحران کا حل۔ کینز کے نظریات نے 1930 کی دہائی کی عظیم ڈپریشن کے دوران معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حکومتوں کو رہنمائی فراہم کی۔ اور تیسرا اثر جو تھا، بین الاقوامی معیشت۔ کینز نے دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی معاشی نظام کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF اور عالمی بینک کے قیام۔ اب کچھ تنقید ہے۔ کینز کے نظریات پہ تنقید کی گئی کہ طویل مدتی معاشرتی مسائل کے لیے ان کی پالیسی زیادہ کارآمد نہیں۔ فری مارکیٹ کے حامیوں، خاص طور پہ ملٹن فریڈمن، کینز معاشرتی کی کئی باتوں سے اختلاف کیا انہوں نے۔ بہرحال کینز کے خیالات نے دنیا کو معاشی بحرانوں کے دوران حکومتی مداخلت کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ ان کی نظریات آج بھی پالیسی سازوں، ماہرین اور معیشت دانوں کے درمیان زیر بحث ہیں اور جدید اکنامکس میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ملٹن فریڈمن 20ویں صدی کے ایک مشہور امریکی ماہر معاشیات اور نوبل انعام یافتہ مفکر تھے، جنہوں نے آزاد منڈی کے نظام اور مانیٹری نظریات کو فروغ دیا۔ ان کے خیالات نے معاشی پالیسیوں اور حکومت کے کردار کے بارے میں دنیا بھر میں اہم تبدیلیاں لائیں۔ ملٹن فریڈمن کے اہم نظریات، پہلا تو یہ تھا مانیٹری نظریہ۔ فریڈمن نے کہا کہ معیشت کی صحت کا دار و مدار رقم کی مقدار یعنی منی سپلائی پہ ہے۔ ان کے مطابق افراط زر یعنی انفلیشن ہمیشہ اور ہر جگہ رقم کی زیادہ فراہمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حکومت کو رقم کی فراہمی میں اعتدال رکھنا چاہیے۔ دوسرا ان کا تھا آزاد منڈی کی معیشت۔ فریڈمن نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے آزاد منڈی سب سے زیادہ مؤثر نظام ہے۔ ان کے مطابق حکومت کا کردار محدود ہونا چاہیے اور کاروبار، سرمایہ کاری اور تجارت کو آزادانہ طور پہ کام کر دینا چاہیے۔ تیسرا یہ تھا حکومت کا محدود کردار۔ فریڈمن نے حکومت کے زیادہ اثر و رسوخ کو معیشت کے لیے نقصان دہ سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا کردار صرف بنیادی کاموں تک محدود ہونا چاہیے، جیسے قانون کی حکمرانی، معاہدوں کا تحفظ اور قومی دفاع۔ فریڈمن کا مشہور ہیلی کاپٹر منی تصور تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رقم کی غیر محتاط فراہمی افراط زر کو جنم دے سکتی ہے۔ ملٹن فریڈمن کے نظریات کا اثر 1980 کی دہائی میں امریکی صدر رونالڈ ریگن اور برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کی پالیسیوں پہ ڈالا۔ ان کے نظریات نے ترقی پذیر ممالک میں نجکاری، آزاد تجارت اور مالیاتی پالیسیوں کو فروغ دیا۔ فریڈمن کی مانیٹری پالیسیز نے 1970 کی دہائی کے افراط زر کے بحران کو حل کرنے میں مدد فراہم کی۔ اب کچھ تنقید بھی ہے۔ کچھ ماہرین نے کہا کہ فریڈمن کے نظریات عملی طور پہ ہمیشہ مؤثر نہیں ہوتے، خاص طور پہ جب معیشت زیادہ پیچیدہ ہو۔ ان پر یہ بھی تنقید کی گئی کہ ان کے خیالات نے سماجی تحفظ کے نظام کو کمزور کیا۔ افراط زر کو صرف رقم کی فراہمی کے ذریعے سمجھنا بعض ماہرین کے نزدیک بہت سادہ سوچ تھی۔ ملٹن فریڈمن نے آزاد منڈی، مانیٹری پالیسی اور محدود حکومتی مداخلت کے اصولوں کے ذریعے معیشت کو نئے زاویے سے سمجھنے کی راہ ہموار کی۔ ان کے خیالات نے نہ صرف معاشی پالیسیوں کو متاثر کیا بلکہ دنیا بھر میں سرمایہ داری کے نظام کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ فریڈمن کا فلسفہ آج بھی معیشت دانوں
اور پالیسی سازوں کے درمیان زیر بحث ہے۔ ایک اور فلسفی جو اس کتاب میں موجود ہے ان کا نام ہے جان اسٹیورٹ مل۔ یہ ایک برطانوی فلسفی، ماہر معاشیات اور سیاسی نظریہ دان تھے جنہیں لبرلزم اور سماجی انصاف کے نظریات کے اہم ترین بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا کام معیشت، اخلاقیات، سیاسی فلسفے اور انسانی زندگی کے میدان میں آج بھی قابل ذکر ہے۔ جان اسٹیورٹ مل کے اہم نظریات یہ تھے۔ سب سے پہلے تو آزادی کا نظریہ۔ مل کی کتاب آن لبرٹی میں انہوں نے فرد کی آزادی کے اصولوں پر زور دیا۔ ان کے مطابق ہر فرد کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہونا چاہیے، بشرط یہ کہ اس کے اعمال دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دوسرا موضوع تھا افادیت پسندی، انگلش میں کہتے ہیں یوٹیلیٹیرزم۔ ان کے مطابق اخلاقی عمل وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ افراد کی خوشی یا فلاح کو یقینی بنائے، لیکن انہوں نے اس میں معیار کا اضافہ کیا اور کہا کہ اعلیٰ معیار کی خوشی، مثلا علم یا فن، زیادہ اہم ہے۔ ان کا تیسرا اہم موضوع تھا خواتین کے حقوق۔ مل نے خواتین کے مساوی حقوق کی وکالت کی۔ وہ خواتین کی تعلیم، ووٹ کے حق اور سماجی مساوات کے زبردست حامی تھے۔ ان کے نظریات نے خواتین کے حقوق کی تحریک پر گہرا اثر ڈالا۔ معیشت میں کردار۔ مل نے اپنی کتاب پرنسپلز آف پولیٹیکل اکانومی میں معیشت اور سماجی انصاف کو جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو ایک بڑا مسئلہ قرار دیا اور زمین کی ملکیت پر ٹیکس لگانے کی تجویز دی۔ ان کے مطابق معاشی ترقی کا اصل مقصد انسانی فلاح ہے، نہ کہ صرف منافع کا حصول۔ جان اسٹیورٹ مل کے نظریات کا اثر آزادی، انسانی حقوق، جمہوریت اور خواتین کے حقوق کے بارے میں جدید سوچ کو جنم دیتا ہے۔ ان کے خیالات آج بھی فلسفے، قانون اور سیاست میں اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے لبرلزم کو ایک مضبوط نظریاتی بنیاد فراہم کی جو آج کے جمہوری معاشروں کا بنیادی اصول ہے۔ اب کچھ تنقید بھی ہے۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ مل کے نظریات عملی دنیا میں ہمیشہ قابل عمل نہیں ہوتے، خاص طور پہ جب آزادی اور سماجی ذمہ داریوں کے درمیان توازن کی بات ہو۔ افادیت پسندی کے معیار پر بھی سوال اٹھائے گئے کہ ہر فرد کے لیے خوشی کو یکساں اہمیت نہیں دیتا۔ بہرحال جان اسٹیورٹ مل نے آزادی، مساوات اور انسانی ترقی کے اصولوں پر ایک مضبوط نظریاتی بنیاد رکھی۔ ان کے خیالات نے نہ صرف ان کے دور کے سماجی اور سیاسی مسائل کو متاثر کیا، بلکہ آج بھی وہ دنیا کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کتاب کا سبق یہ ہے کہ معاشی نظام کو صرف دولت کے حصول تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اسے انسانیت کی فلاح، ماحولیاتی تحفظ اور سماجی انصاف کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایک پائیدار، منصفانہ اور شفاف معیشت ہی دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتی ہے۔ شکریہ۔